شہباز شریف صاحب جو ہیں اب انہوں نے بڑی اسپیچ بھی کی, بڑے مشکل ایک سرکمسٹانس کے اندر کو اسپیچ کرنی پڑی, پرچیاں پھینکی گئی, نعرے بازی ہوئی, ہوٹنگ ہوئی, ان کو بولنے کا موقع جب ملا تو وہ بس بولتے رہے اور بولتے رہے, ہیڈ فونز انہوں نے پہنے ہوئے تھے. اور لیکن جو اپوزیشن تھی, اور کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ اپوزیشن جو ہے اس دفعہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ پارلیمانی نظام کے اندر انہوں نے ایک ایسا فیکٹر رہنا ہے جو ڈسرپٹیو فیکٹر رہے گا. سو شہباز شریف صاحب وہی اپنا پلان لے آؤٹ کر رہے تھے تھوڑا سا کہ ہم یہ کریں گے اور فلانا کریں گے, ملک کو ایسے آگے لے کے جائیں گے چیزیں. مسئلے مسائل بڑے سنگین ہیں اور ان کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ معیشی بحران اور اس کے جو دیگر مسائل ہیں ان کے اوپر ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. فائنینس کی طرف سے آپ کے پاس ایک خبر ہے, وہ بھی دیجیے گا آج پلیز. اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن کا رول تھا اور عمر ایوب کی اسپیچ تھی اس پہ تھوڑی دیر میں آتے ہیں. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ معاشی بحران جو ہے وہ بہت سنگین ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہی شی پنگ صاحب جو چائنا کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی طرف سے ایک پیغام آ گیا ہے کہ ہم سراہتے ہیں شہباز شریف صاحب کا پرائم منسٹر بننا اور چائنا فل سپورٹ کرے گا اور ہم ترقیوں کی نئی بلندیوں کو چھوئیں گے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تو سکون کے ہیں کہ اب مطلب ہم اس طرح سے اتھل پتھل نہیں دیکھیں گے پارلیمنٹ میں 2 سال, ٹھیک ہے, کیونکہ چائنا نے اپنی پوری سپورٹ پیچھے رکھ دی. آپ ان کی جو شی پنگ صاحب کی جو بیان تھا اس کی شدت کو اینالائز کرتے ہوئے 2 سال دے دیں. 2 سال تو میں اب دے رہا ہوں, مطلب اس سے زیادہ ہو سکتی ہیں, کم نہیں ہو سکتی. یہ بھی آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ زیادہ اضافہ کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کل جس طرح جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ جی انٹرسٹ ریٹ کم ہم اب کر سکتے ہیں, لیکن ان کو ساتھ میں اندازہ یہ نہیں ہے کہ ابھی سیلریڈ کلاس پہ ان کو ٹیکس بڑھانا پڑے گا. سو سیلریڈ کلاس اس ملک کا بہت بڑا حصہ ہے. سو ایک دم سے انہوں نے ان پاپولر تو ہونا شروع کر دینا ہے اسی مہینے سے. تیسری بات آتی ہے کہ ان کو بولنے نہیں دیا گیا, یا پیچھے شور بہت تھا. یہ تو 2018 میں بھی ہوا تھا جب سابق پی ٹی آئی چیئرمین نے اوتھ لیا تھا. تو یہ تو جمہوریت کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, یہ حصہ ہے, اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. آج شہباز شریف صاحب نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات بھی کی, ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی. یہ بڑی اچھی بات ہے, اور یہ انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب اوتھ لیا تھا تب بھی انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذکر کیا تھا. سو یہ بھی اچھی بات ہے. اچھا, جہاں تک بات ہے عمر ایوب صاحب نے جو اپنی اسپیچ دی اس میں بھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ذکر کیا. اچھا, زبردست. سو بنیادی اس میں مجھے ایک مسئلہ لگا, اور وہ مسئلہ یہ لگا کہ انہوں نے نا بہت طویل تقریر کرنے کی کوشش کی. لوگ بڑا مذاق بھی اڑا رہے ہیں کیونکہ ان کا بیچ میں ایک بیان تھا کہ جی میں ہوں پرائم منسٹر اصل میں, تو میری مرضی میں جتنی مرضی بات کروں. اچھا, وہ اب سٹیٹمنٹ سے آپ اگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں, یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. میرے خیال میں مطلب وہی بات ہے کہ یہ جو ہماری بزرگ جتنی قیادت ہے نا, یہ ان کا ہاتھ اب پلس پہ نہیں رہا عوام کے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ینگ ہے. 60% سے اوپر جو لوگ ہیں وہ 35 سال سے چھوٹے ہیں. سو یہ دور ہے ٹک ٹاک کا, ٹھیک ہے, 1 منٹ 30 سیکنڈ کے اندر بتاؤ کیا بات ہے. سو جو بدتمیزی ہے نا, وہ آپ کو پسند ہے ناپسند ہے, وہ عوام اس کو اپریشیٹ ہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اچھی بات بری بات کسی دن پھر بحث کریں گے, لیکن طویل گفتگو, آپ کو یاد ہے کہ تمام جرنلسٹ کی بس ہو جاتی تھی جیسے ٹی وی پہ چودھری نثار آتے تھے کہ یار یہ اتنی طویل بات کرے گا, کون رپورٹ کرے گا, بیچ میں سے گل ایک کو ادھی ہونی ہے رپورٹ کرنے والی, لیکن اب بیٹھ کے دیکھتے رہو کہ کیا کہہ رہے. سو ان کو جو ہے نا عمر ایوب صاحب کو اور بیسیکلی پی ٹی آئی کو, مطلب, اور ظاہر ہے مطلب کے پی اسمبلی میں نون لیگ کو, سو جو جہاں بھی اپوزیشن میں بیٹھا ہے, میرا ان کو مشورہ برادرانہ یہ ہے کہ شور تو جتنا مرضی بچائیں, جب اپنی بات کرنے کی بات آئے تو بات ایکسپلوسیو ہونی چاہیے. بات ایسی کوئی ہیڈ لائنز بننے والی ہونی چاہیے کہ اگلے دن سرخیوں میں آپ کے علاوہ کسی کی سٹیٹمنٹ ہی نہ لگے. لیکن جو طویل بات کرنا ہے نا کہ میں لمبی بات کروں گا, وہ اس سے آپ آڈینس لوز کر جائیں گے, تو اس کا نقصان زیادہ فائدہ کم ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.